شروع نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ میں سید حامد حسین شتاری، کارگزار صدر آل انڈیا مجلس انقلاب بے ملت عوام الناس اور خصوصاً حیدرآباد کے دانشوران شہر سے جو ہے مخاطب ہوں۔ میں آپ کو یہ تاریخی حقیقت بیان کرنا چاہتا ہوں کہ 10 تاریخ کو ہماری جماعت کی طرف سے پولیس کمشنر حیدرآباد کو ہم نے ایک ریپریزنٹیشن دیا اور ایک آفیسر سے بھی گفتگو کی گئی، اور اس کے بعد ڈائریکٹر آف مائنارٹی ڈپارٹمنٹ مسٹر قاسم رضا کو بھی ایک ریپریزنٹیشن دیا گیا، اور ایک کاپی سپرنٹینڈنٹ مکہ مسجد کو بھی دیا گیا۔ لیکن افسوس کی بات ہے 24 سے 48 گھنٹے تک ان تینوں پرسنالٹیز کی طرف سے کوئی ہم سے ربط پیدا نہیں کیا گیا، بلکہ پولیس ڈپارٹمنٹ متحرک ہو گئی، اور جو ہے سرکل انسپیکٹر، اے سی پی اور جو ایڈیشنل اے سی پی، یہ تمام لوگ جو ہے ہم لوگوں سے گفتگو کرتے رہے اور یہ کہے کہ آپ یہ پروگرام ملتوی کر دیجئے، اس سے جان کا خوف ہے۔ کرونا وائرس کے سلسلے میں 3 مہینے سے جدوجہد ہو رہی ہے، اور 3 مہینے کی جدوجہد میں پرائم منسٹر صاحب، ہوم منسٹر صاحب، سوشل میڈیا کے جو منسٹر ہیں انفارمیشنز، انہوں نے بھی یہ کہا کہ کرونا ہماری زندگی کا ساتھی ہے اور اسی کے ساتھ سمجھوتا کر کے زندہ رہنا ہے۔ جب سمجھوتا کر کے زندہ رہنا ہے تو کیا یہ صرف ہندوستان کے مسلمان یا صرف کرسچنز یا سردار جی ہی رہنا یا دیگر اقوام نہیں رہنا؟ افسوس کی بات یہ ہے کہ آپ کرونا کے بہانے آپ جو وائن شاپ کو آپ نے کھول دیا، تاڑی شاپوں کو آپ نے کھول دیا، اور وہ ان مقامات پہ جہاں پر ہوٹلیں نہیں کھولنا چاہیے تھی وہاں پر آپ کے نمائندوں نے مدد کر کے ہوٹلوں کو بھی کھلا دیا۔ اور اگر کیا یہ صرف حیدرآباد ہی آپ کے لیے ایک نگینہ شہر ہی نظر آ رہا ہے؟ یہ تاریخی شہر ہے۔ مکہ مسجد 500 سالہ قدیم جو ہے مسجد ہے، جو حیدرآباد کی نشانی ہے، اور اس حیدرآباد کا تعارف مکہ مسجد اور چار میناری سے ہوتا ہے۔ اور جو ہے یہ جو ہے 18 سال سے پہلے یہ مسجد جو ہے انڈومنٹ ڈپارٹمنٹ کے تحت تھی۔ ہمارے وہ قائدین جن کو سیاسی فکر نہیں تھی، انہوں نے جو ہے اسے انڈومنٹ سے نکال کے مائنارٹی ڈپارٹمنٹ میں منتقل کیا، اور وہی ان کی غلطی تھی، اور جس کی وجہ سے آج ہم اٹھا رہے ہیں۔ اور یہ اوقاف کے انڈر میں ہے، یہ دونوں مساجد اوقاف کے انڈر میں ہے، گورنمنٹ سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اوقاف کا ڈپارٹمنٹ اٹانومس باڈی ہے۔ چیئرمین کا کام یہ ہے کہ وہ جو ہے فوراً جو ہے وقف بورڈ محترم سلیم صاحب کی ذمہ داری ہے کہ وہ آگے بڑھتے اور اس مسئلے کو طے کراتے۔ ہمیں جانتے ہیں کہ سلیم صاحب کی صلاحیت نہیں ہے، لیکن دیگر اراکین کی ذمہ داری ہے وہ اس کو آگے بڑھائے۔ مسلم وقف بورڈ کے اراکین کیا وہ جو ہے عقل سلیم نہیں رکھتے؟ اس مسئلے پر ان کو توجہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے؟ کیا مکہ مسجد اور جو ہے شاہی مسجد ہی میں اگر آپ نماز نہیں پڑھنے کا موقع دیتے ہیں تو کرونا ختم ہو جاتا ہے؟ آپ کا کام یہ ہے کہ آپ پریکاشنز کو پیش نظر رکھیں، لوگوں سے درخواست کریں کہ ماسک لگا کے آئیں، اور لوگوں سے درخواست کریں کہ سینیٹیشن کو آپ پیش نظر رکھیں، سوشل ڈسٹینس کو پیش نظر رکھیں، جانماز ساتھ لائیں۔ آپ یہ کہتے ہیں کہ 7,000 لوگ مکہ مسجد میں پڑھ سکتے ہیں، آپ 700 کا اجازت نہیں دیتے۔ افسوس اس بات کا ہے کہ ذمہ دار مکہ مسجد سپرنٹینڈنٹ آف جناب خدیر صاحب ہے، لیکن خدیر صاحب تو کوئی بیان نہیں کرتے، اور وہ بجائے اس کے امام میں مقدس کو جو مکہ مسجد میں موجود ہے قریشی صاحب کو پیش کیا جاتا ہے۔ قریشی صاحب کا کام امامت کرنا ہے، انتظامی امور سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے۔
اگر وہ انتظامی امور پر بات کرتے ہیں تو ان کو کوئی معاوضہ نہیں لینا چاہیے. اس بات ہے کہ فری خدمت ہو، آپ جو ہے خدمت گزار ہیں اور جو ہے آپ کو وظیفہ نہیں بلکہ جو ہے ہدیہ دیا جاتا ہے، آپ ہدیہ لیتے ہیں، آپ مداخلت مت کریں. اور ایک انکشاف آپ کو کر رہا ہوں، چار مینار سے متصل جو لکشمی مندر ہے، یا پولیس آفیسروں کی اطلاع کے لیے لکشمی مندر میں 25 سے 30 لوگ جو ہے بغیر کسی سوشل ڈسٹینس کے پوجا اور درشن کر رہے ہیں. پولیس وہاں کوئی مداخلت نہیں کر رہی ہے، اور ہمارے امام صاحب نے وہ نہیں دیکھا. لیکن آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ جو ہے کیا اقامت ہے آپ کو کہ جب تک کہ کورونا ختم نہ ہو نماز نہ پڑھائیں. وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ سوشل ڈسٹینس کو آپ پیش نظر رکھیں اور آپ جو ہے عبادت کریں. اور ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ جو ہے فرض نماز کی حد تک ہی لوگوں کو پڑھائیے، آدھے گھنٹے کے اندر لوگوں کو واپس کر دیجئے اور پر اثر دعا کیجئے. آپ کی زبان میں اگر اثر ہو اور آپ ایمانی قوت رکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بڑی بڑی بیماریوں میں شفا عطا کر دیا ہے. اور ہمارا ایمانی تقدس اور ہمارا احساس تو جو ہے دنیا والوں کی چوکٹ پہ سر رکھ کے زندہ رہنے کا ہے. ہم یہ سمجھ رہے ہیں اس ہمارے عمل سے KCR صاحب خوش ہو جائیں گے، ہمارے عمل سے ہوم منسٹر خوش ہو جائیں گے، ہمارے عمل سے وہ قائدین خوش ہو جائیں گے جو ملت فروش ہے. آپ اندازہ لگائیے، ہم یہ اعلان کر رہے ہیں کہ آئندہ جمعہ تک آپ کو تصفیہ کرنا پڑے گا، اور ہماری جماعت میٹنگ کر کے ہم یہ پروگرام چاک آؤٹ کریں گے. ڈائریکٹر مائنارٹیز کمیشن کے پاس احتجاج کریں گے، پرنسپل سیکرٹری کے پاس احتجاج کریں گے، اور اگر ہم ضرورت محسوس ہو تو ان لوگوں کے پاس بھی احتجاج کریں گے جو غیر ضروری مداخلت کر رہے ہیں. اور اگر ضرورت محسوس ہو تو ہم عدالت کا ہم دروازہ بھی کھٹکھٹائیں گے تاکہ انصاف ملے. اور ہم حیدرآباد میں جو ہے مساجد کی برقراری کے لیے جو جدوجہد کریں گے، اور نماز کے لیے مواقع کی آپ سے خواہش کرتے ہیں. اور حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ حالات خراب ہونے سے پہلے کوئی تصفیہ کرے اور وہ ڈسکشن کرے. ہمارے پاس بفضل تعالیٰ وکلا ہیں، ڈاکٹرز ہیں، پروفیسرز ہماری جماعت میں ہیں. آپ جب بھی ڈسکشن کرنا چاہتے ہیں ہماری سروسز آپ کو پیش کر رہے ہیں، آپ سے گفتگو کریں گے. خدا حافظ. آپ لوگ جو چلو مکہ مسجد بول کے آج کال کیے تھے، جی ہاں. تو آپ لوگوں کو پولیس سے کیا ہدایت دی گئی؟ پھر آپ لوگ کہاں تک مکہ مسجد کے قریب تک پہنچے، یا آپ لوگ کو ہاؤس اریسٹ کیا گیا؟ ہاں دیکھیے، کنسرنڈ ACP میر چوک نے سے تقریباً 2 گھنٹے تک ڈسکشن ہوتے رہا. انہوں نے یہی خواہش کی کہ آپ یہ پروگرام ملتوی کر دیجئے. ہم لوگوں نے پروگرام کو ملتوی نہیں کیا. ہم نے کہا کہ ہم اعلان کر دیے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ جو ہے پولیس کے لیے مسئلہ پیدا ہو جائے گا اور لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ ہوگا. ہم یہ آپ کی کا آؤٹ لک ہے، ہمارا آؤٹ لک نہیں ہے. اس واسطے پولیس جو ہے ہم لوگوں کو اپنے گھروں سے بھی نہیں نکلنے دی، اور ذمہ دار لیڈروں کو بھی انہیں نکلنے نہیں دیا. اور ہم سے اور وہ جو ہے ہمارے اطراف پولیس جو ہے مسلسل واچ کر رہی تھی. تو اس واسطے ہم یہ بہتر یہ سمجھے کہ ہم امن میں خلل نہ پیدا کریں، اور ہمارا مقصد بھی جو ہے کامیابی کی طرف جانا ہے اور پرامن حالات کو خراب کرنا نہیں ہے. ابھی جیسا آپ نے بتا نہیں دینے کی صورت میں آپ کیا کریں گے؟ اگر اس واسطے کہ ابھی 1 ہفتہ باقی ہے، اور اگر وہ جو ہے ہم کو پرمیشن کا اعلان نہیں کرتے ہیں تو جمہوری انداز سے ہماری سیاسی پارٹی ہے، ہم احتجاج کریں گے اور عوام کو جو ہے بیدار کریں گے اور لوگوں کے ساتھ نماز پڑھیں گے. اگر پولیس مداخلت کرتی ہے بھی تو ہم فیس کریں گے. ابھی حیدرآباد میں گورنمنٹ کو کیوں توجہ نہیں دلا رہے؟ جی سوال یہ ہے کہ MP بھی اگر ہو یا MLA بھی ہو، ہمارا احساس یہ ہے کہ ان کا شعور بیدار ہونا چاہیے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ بے شعور لاشعور ہے، اور وہ کیا مسائل پر ان کے کاروبار ہے، وہ سمجھوتے کی وجہ سے وہ اس معاملے میں مداخلت نہیں کر رہے ہیں.